وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى زوجه وصحبه عبد الدهور وكرما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. میں علماء کا اور سچے طالب علموں کا خادم ہوں. علماء ربانیین سے مجھے محبت ہے. میں آج سوچا ہوں کہ کچھ امام غزالی کے ارشادات اور کچھ مولانا روم کے ارشادات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. پہلے ایک بات یاد آئی. امام غزالی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یہ تین ہیں، تینوں جنتی ہیں، تینوں مجتہد ہیں؟ کیا یہ تینوں خطا پر جمع ہو سکتے ہیں؟ غور کرنا. حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں ہے، ام المومنین قطعی جنتی ہیں، تینوں مجتہد ہیں. کیا یہ تینوں خطا پر جمع ہو سکتے ہیں؟ امام غزالی ناقل ہے، سید العقلاء، تمام عقل مندوں کے سردار، مرجع الغرفاء، عارفان باللہ کے سر چشمہ، مولا المسلمین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ. لوگوں سے حق کو مت پہچانو، کیا بات ہے، حق سے لوگوں کو پہچانو. لا تعرف الحق بالرجال، لوگوں سے حق کو مت پہچانو. ایک طرف تین ہے تو تعداد مت دیکھو، کثرت مت دیکھو. لوگوں سے حق کو مت پہچانو. اعرف الحق تعرف اہلہ،
حق سے لوگوں کو پہچانو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق بدست حیدر کرار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے دوام الحمیر میں، نقل ہے. فرماتے ہیں حق کہیں گے، گالیاں کھائیں گے، گالیوں کا گلا منہ پہ نہ لائیں گے. حق کہیں گے، گالیاں کھائیں گے، گالیوں کا گلا منہ پہ نہ لائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مولانا روم کی شان میں فرماتے ہیں مولوی معدن راز نحوست. مولانا روم کا مقام کیا ہے یا اعلیٰ حضرت سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولوی معدن راز نحوست رحمت اللہ علیہ خوش بگوست. کنز مخفی کے عارف مخفی کے عارف کیا کہنے. کنتو کنزن مخفیا حدیث قدسی ہے. مولانا روم کا مقام پوچھتے ہو، کنز مخفی کے عارف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ان پر رحمت نازل ہو. کتنی پیاری بات فرمائی. اور حضرت ملا جامی مثنوی شریف کی تعریف میں فرماتے ہیں مثنوی تفسیر گنج کبریاست. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثنوی تفسیر گنج کبریاست بحر دانا بحر ناداں ازدہاست. کنز مخفی کی تفسیر ہے مثنوی مولانا روم. کنز مخفی کی تفسیر ہے اہل دل کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، اہل معرفت کے لیے، اور نادان کے لیے اژدہا ہے. بہت سے نادان پڑھ کر کے بھٹک گئے، پڑھے بھٹک گئے. مولانا روم کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو میرے سمجھ میں نہیں آئے، اور میں نے سمجھا حضرت نے جس کو سمجھایا ہوگا وہی سمجھا ہوگا، یا جو واقعی عارف باللہ ہوگا وہ سمجھا ہوگا. فرماتے ہیں ہر کجا کے عشق میں افزود درد، ہر کجا کے عشق میں افزود درد بو حنیفہ شافعی در سے نہ کرد. جہاں عشق درد کو بڑھاتا ہے، جہاں عشق درد کو بڑھاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی بھی وہاں سبق نہیں دے پائیں گے. جاہلوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ شریعت کے امام ہیں اور درد والے تو اہل طریقت ہے، وہ راستہ الگ ہے، یہ راستہ الگ ہے. ارے جاہل،
مجتہدین ائمہ دین اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ صرف انسان کے اعضائے ظاہر پر جو احکام ہے اس کو بیان کریں، اس لیے انہوں نے اسی کو بیان کیا، ورنہ مقام تو ان کا بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ عاشقی چیز بھوگو بندے جانا بودن۔ عشق کیا ہے؟ محبوب کا غلام ہو جانا، محبوب کا غلام ہو جانا۔ ہوس میں اور عشق میں یہی فرق ہے، انداز دونوں کے ایک، طرز دونوں کا ایک، دونوں بے چین ہوگا، تڑپے گا، گھنٹوں مجھ کے انتظار میں کھڑا رہے گا، محبوب کے جہاں قدم پڑے اس کو چومے گا، لیکن ہوس پرست اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اور عاشق محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالب نے بھی کیا خوب لکھا، اپنے زمانے کا حال لکھا، خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن۔ خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن، اہل ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی۔ کیا بات ہے حضرت، اہل ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی۔ تم جس پر دیوانہ ہو، جس پر فریفتہ ہو، کیا ہے وہ؟ مولانا روم فرماتے ہیں، آج معشوق است صورت نیست وہ ذات جس سے تجھ کو عشق ہے، وہ ذات جس سے تجھ کو عشق ہے، وہ صورت نہیں ہے۔ ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم سمجھتے ہو ہم تو شکل پہ دیوانہ ہوئے، ہم تو صورت پہ دیوانہ ہوئے۔ جس سے تم کو عشق ہے وہ صورت نہیں ہے۔ اگر وہ صورت ہے تو وہ مر گیا، پھر روتے کیوں ہو؟ صورت تو باقی ہے، وہ تو مر گیا، صورت موجود ہے۔ اگر تم صورت پر دیوانہ تھے تو صورت تو موجود ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ اور یہ صورت اس اصل کا عکس ہے، اور سب کی اصل جانتے ہو کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان وہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ وہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا۔ تو اصل تو وہ ہے۔ میرے آقا حضور مفتی اعظمین کی بارگاہ میں آؤ، تم نے دیکھا کہ بلبل پھول پہ دیوانہ ہے، تم نے دیکھا پروانہ شمع پر فدا ہے، لیکن مفتی اعظم فرما رہے ہیں مولانا روم کے اشعار سے اخذ کرتے ہوئے، آج معشوق است صورت نیست
خواہ عشق ای جہاں خواہ جہاں، عالم ناسوت کا عشق ہو یا عالم ملکوت کا، صورت پر تم فریفتہ نہیں ہو۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں ہر پھول میں بو تیری، سبحان اللہ، سبحان ہر شمع میں ذو تیری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ پھول تو عکس ہے، ذو عکس ہے، اصل تو آپ ہو۔ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلبل آپ کا بلبل ہے۔ تم سوچو کیوں فریفتہ ہو؟ مولا روح فرماتے ہیں میرے مولا تو نے باز کو ایسا بنایا کہ اس کے دل میں نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی پیارا ہے نہ کوئی دوست ہے، تو نے اس کی طبیعت ایسی کر دی۔ بردئی از خویش و پیوند و سریشت، بردئی از خویش و پیوند و سریشت، کردئی در چشم ہر خوب و زیشت، ہر وہ چیز جس پر انسان للچاتا ہے اس کی نظروں میں ناگوار بنا دیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا کچھ ایسے مبلغ کو دیجئے جنہیں میں ہندوستان میں بھیجوں۔ شیخ نے کچھ مبلغین کو دے دیا، کیسی تربیت کی ہوگی، کیسا سنوارا ہوگا۔ انہی میں سے ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ کسی طرح سے راجہ آنند پال کے پاس اس کے یہاں ملازم ہو گئے۔ ان کی وفاداری، دیانتداری، وقت کی پابندی دیکھ کر کے راجہ بڑا متاثر ہوا۔ شبہ ہوتا یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اپنی داشتاؤں میں سے جو سب سے حسین داشتہ تھی اس کو ان کے پاس جبراً بھیج دیا۔ کمرہ ایک ہے، کیسے تربیت یافتہ تھے وہ۔ لڑکی تو آ گئی، راجہ کے حکم سے آئی۔ گرمی کا دن تھا، آپ باہر سوتے، وہ اندر رہتی۔ اپنی طرف بہل مائل کرنے کی کوشش کی، کبھی مائل نہ ہوئے، الٹ کے نہیں دیکھا۔ جاڑے کا دن آیا تو آپ نے کمرے میں کھونٹی گاڑی اور پردہ لٹکا دیا۔ پوچھتی ہے یہ پردہ کیوں؟ فرماتے ہیں تم نہیں سمجھو گی، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ کیا تم لوگوں کو عورتوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی؟ بڑا پیارا جواب دیا، ہم لوگ اپنے نبی کے ارشاد پہ قربان ہیں، انہوں نے جو کہا وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردہ لٹکا دیا۔ پھر وہ اسلام کو سمجھنے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راجہ نے بولا بھیجا، تم نے کچھ بتایا نہیں نوجوان کا کیا حال؟ کہتی ہے میں نے انسانی شکل و صورت میں
تم جیسے درندوں کو دیکھا ہے. اب مجھے معلوم پڑا انسان کیا ہوتے ہیں. وہ انسان نہیں، فرشتہ صفت ہے. الٹ کے نہیں دیکھا. راجہ کو تیش آیا، کیا تم نے اس سے محبت کر لی؟ بولی محبت ہی نہیں کی، میں نے اس کے دین کو اپنا لیا. کس چیز میں ایسا بنا دیا تھا؟ ابو الحسن خرقانی کی صحبت نے بنا دیا تھا. اس دنیا میں کیا نہیں چاہتے ہو یار؟ جنت میں کیا نہیں ہے؟ بولو. آج کون سا دن ہے؟ بولو. اتوار. کل کون سا دن ہوگا؟ پیر. اس کے بعد یہ بتاؤ، آپ مانو گے کل پیر آئے گا تب آئے گا، اور نہیں مانو گے تو نہیں آئے گا؟ ارے مانو تب بھی آئے گا، اور نہ مانو تب بھی آئے گا. اس کے بعد منگل آئے گا، مانو تب بھی آئے گا، نہ مانو تب بھی آئے گا. جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. کوئی مانے جب بھی ہوگا، نہ مانے جب بھی. کیا کہنے حضور، آئے آئے آئے. زندہ باد حضور. سبحان اللہ. مسلمانوں، اب مولانا رومی شعر پڑھو. بردئی از خیش و پیوند و سریشت کردئی در چشم او ہر خوب و زیشت. تجلی پر فریفتہ مت ہو، اور فریفتہ ہو تو اصل تک پہنچو. حافظ شیرازی ہیں، نام سنا ہے؟ حافظ شیرازی بڑے پیارے انداز میں عرض کرتے ہیں ایک مقام پر، اے صاحب کرامات شکرانہ سلامات. وہ صاحب کرامت کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. سورج کو پلٹانے والے، چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ دینے والے، درخت کو بلا لینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لینے والے. ارے جو چاہو کر دو میرے آقا. اے صاحب کرامات شکرانے سلامات. شکرانے میں سلام عرض ہے. اے صاحب کرامت یا رسول اللہ، شکرانے میں سلام عرض ہے. اے صاحب کرامات شکرانے سلامات. روز تفقدی کن درویش بے نوارا. کبھی تو نظر کرم فرمائیں. عاشق یہ نہیں چاہتا کہ ابھی ہو. میرے محبوب جب چاہو آپ کی مرضی. روزے جب آپ کی مرضی ہو. اے صاحب کرامات شکرانے سلامات. روز تفقدی کن درویش بے نوارا. آپ جب چاہیں نظر کرم فرمائیں. در کوے نیک نامی مارا گزر لدادن. گر تو نمی پسندی تب این کن قزارا. کوچے نیک نامی میں ہمیں جانے نہیں دیا. وہ راستہ
جس پہ صدیق اکبر چلے، وہ راستہ جس پر حضرت عمر چلے، وہ راستہ جس پر عثمان غنی چلے، وہ راستہ جس پر مولا المسلمین حضرت علی چلے، وہ راستہ جس پر امام حسن چلے، وہ راستہ جس پر امام حسین چلے، وہ راستہ جس پر تیرے محبوب بندے چلے، اس کوچے میں تو ہم کو جانے نہیں دیا اور تو بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیا انداز ہے؟ کوچے نیک نامی میں ہمیں جانے نہیں دیا اور تو بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ در کوے نیک نامی مارا گزر نہ دادم، گر تو نمی پسندی تغیر کن قضارا، تو میری تقدیر کو بدل دے۔ اسی سے عرض کیا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت شریعت اور طریقت دونوں کے مجموع بہ رہے ہیں۔ ایسے عالم ربانی جو حقیقت تک رسا ہے، صرف ان کو عالم ظاہر نہ جانو، وہ تو تمہیں رسول اللہ کی محبت میں ڈبا رہے ہیں۔ اس پیارے محبوب سے محبت کرو، سچی محبت کرو۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا اللہ کے پیارے محبوب سے کیسے محبت کروں؟ فرمایا آپ کے ارشادات کو اور آپ کی محبت پہ غور کرو تو تم کو محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی۔ بولو کون ایسا شخص ہوگا جو پیدا ہوتے ہوتے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد اپنے امتی کو یاد کرے؟ یہ ذات اللہ کی پیارے محبوب کی ہے۔ ماں کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا۔ باپ کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، زندہ دیکھ لیا۔ پیر کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب تم اس کی ارادت میں آ گئے۔ استاد کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب شاگردی میں آ گئے۔ دوستوں سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب ان سے لگاؤ پیدا ہوا۔ لیکن تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہو، تمہاری یاد میں رو رہے ہیں۔ بولو ایسا کوئی پیر ہوگا، ایسا کوئی استاد ہوگا، ایسی کوئی ماں ہوگی، ایسا کوئی باپ ہوگا؟ جب ایسا کوئی نہیں، جب تم ان کی محبت کو یاد کرو گے تو تمہارے دل میں ان سے محبت آ جائے گی۔ کیسی محبت ہوئی؟ جنت جیسی نعمت، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا عیش و آرام۔ لیکن عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بنتی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ تم ان کی محبت میں دنیا سے گئے تو فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، کل قیامت کے دن میری شفاعت میرے اس گنہگار امتی کے لیے جس کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہوگا، بال بال گناہوں میں غرق ہے لیکن ان کی محبت میں دنیا سے گیا۔ عرض کرتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب بتاؤ، وہ پیارا محبوب، اللہ کا محبوب، ان کے علم پاک کو کوئی بھی شخص اس طرح سے بولے، ایسا علم غیب ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور کا ہے، مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمان بول سکتا ہے؟ ایسی بولی بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی بولی بولنے والوں کے امام بناؤ گے؟ اس کے رشتہ کرو گے؟ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ گے؟ یاد رکھو، تم نے ان سب کو اگر چھوڑ دیا تو اللہ کے پیارے محبوب تم کو اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے کہ تم امانت ہو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کو ان کی بارگاہ میں مؤدب پاؤ، ان کا عاشق پاؤ، اس سے چمٹ جاؤ، جس کو ان کی بارگاہ کا بے ادب پاؤ، گستاخ پاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ کوئی بھی ہو، پیر ہو، استاد ہو، رشتہ دار ہو، دور ہو جاؤ۔ تو اس میں تمہارے لیے یہ بہتری ہے۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ اپنے فتاوی میں ارشاد فرمایا وہ حق ہے۔ جو بھی مفتی ہے اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، ہم نے تو ایک جگہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا، کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے، کون ایسا عالم ہے جس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کروں؟ تو فرمایا، میرے زمانے ہوش میں 2 عالم تھے، ہیں نہیں تھے۔ ایک والد ماجد کا نام لیا اور دوسرے مولانا شاہ عبد القادر بدایونی کا نام لیا۔ علماء دنیا سے دور بھاگو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، فساد الرعایا بفساد الملوک، فساد الملوک بفساد العلماء۔ مخلوق کی حالت اس لیے ابتر ہو گئی کہ بڑے بڑے لوگ بگڑ گئے، بڑے لوگ اس لیے بگڑ گئے کہ علماء بگڑ گئے۔ فساد العلماء باستیلاء بحب المال والجاہ، علماء کی حالت اس لیے بگڑ گئی کہ ان کے دلوں پر مال اور جاہ کی محبت نے گھر بنا لیا۔ جو بھی جاہ کا تعلیم ہو اس سے دور بھاگو، جو بھی دولت کا تعلیم ہو اس سے بھی دور بھاگو، صرف اس لیے کہ علماء جو ربانیین ہیں وہ جاہ اور دولت کے تعلیم نہیں ہوتے، نہیں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سچی توفیق دے۔ جس عالم سے، جس مفتی سے فتویٰ پوچھو، یہ ضرور پوچھو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، یہ پوچھو۔ ہم ہو یا کوئی بھی ہو، اور ایک جگہ پوچھ کر کے رک مت جاؤ۔ یہ کہہ دو کہ میں اور بھی عالموں سے پوچھوں گا، جب تک مجھے اطمینان نہیں ہو جائے گا پوچھتا رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے ارشادات پر جمو گے تو آخرت میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہنا نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا